السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اصل ڈریکولا کتنا خطرناک تھا اور اسے سلطنت عثمانیہ کے کون سے سلطان نے قتل کیا تھا۔ ڈریکولا بھی ہالی ووڈ فلمی دنیا میں سپرمین، بیٹ مین اور اسپائڈر مین جیسے بڑے بڑے کرداروں کی طرح ہی ایک مشہور کریکٹر سے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سپرمین اور بیٹ مین جیسے ہالی ووڈ سارے کریکٹر فیک ہے، لیکن ڈریکولا ایک ریئل یعنی سچا کریکٹر ہے۔ اور آپ کو جان کر شاید سب سے زیادہ حیرانی تب ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ اصلی ڈریکولا ہالی ووڈ فلموں میں دکھائے جانے والے ڈریکولا یا پھر کہانیوں میں سنائے جانے والے ڈریکولا سے بھی زیادہ خطرناک کہا جاتا ہے۔ یہ ڈریکولا اس دنیا میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کے قتل کا ذریعہ بنا تھا۔ لوگوں کا قتل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حیوانیت کی تمام حدوں کو پار کر دیا کرتا تھا۔ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی یہ ان کے خون کو نکال کر اس سے روٹی کھایا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد لوکیلی لکڑیوں میں انہیں موتی کی طرح پرو دیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کی لاشوں کو لکڑی میں اس طرح سے ڈالا کرتا تھا کہ لکڑی ان کے آر پار ہو جایا کرتی تھی۔ تو آج کی اس تحریر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر یہ ڈریکولا کون تھا اور یہ ہماری دنیا میں کس دور میں گزرا ہے، اور آخر کس مسلم سلطان نے اس ڈریکولا کو قتل کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس کا نام ڈریکولا کیوں پڑا تھا۔ تو اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹو گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ 15ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کی تحت پر سلطان محمد فتح بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی فوج نے یورپ کے کچھ علاقوں کو فتح کرنے کے بعد رومانیہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یورپ کی رومانیہ کے علاقے کی فوجیں سلطنت عثمانیہ کو روکنے کی بھرپور کوشش تو کر رہی تھی، لیکن ان کے پاس سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں ایسی کوئی فوج نہیں تھی جو سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی، یعنی ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ سے ایک کانٹریکٹ یعنی سودا کر لیا تھا۔ اس سودے کے تحت رومانیہ کے حکمران نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر سال سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرے گا، جس کے بدلے میں سلطنت عثمانیہ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ کبھی بھی ہمارے چھوٹے اور کمزور علاقے پر حملہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ سودا ہونے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے بھی رومانیہ کے لوگوں کو امان کی ضمانت دے دی تھی اور ان پر کبھی بھی چڑھائی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ رومانیہ کے حکمران کے 2 بیٹے بھی تھے، جن میں سے بڑے بیٹے کا نام ولاد III اور چھوٹے بیٹے کا نام راڈو تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ اور رومانیہ کے بیچ میں امن کا سمجھوتا ہو گیا تھا تو رومانیہ کے حکمران نے اپنے دونوں بیٹوں کو تعلیم و تربیت کے لیے استنبول بھیج دیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی کیپٹل ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر رومانیہ کے حکمران کے دونوں بیٹوں نے خوب علم حاصل کیا اور اچھی طرح ان کی تربیت بھی کی گئی۔ وہ دونوں بھائی بہت لمبے عرصے تک سلطنت عثمانیہ کی کیپٹل میں رہتے رہے اور اس لمبے دور میں ان لوگوں نے بہت سارے سبجیکٹ پر اچھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ دونوں بھائی عربی، فارسی اور ترکی زبان کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر بھی سیکھ چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان دونوں بھائیوں میں سے چھوٹے بھائی یعنی راڈو نے تو اپنے ٹیچرز اور اپنے دوستوں سے انسپائر ہو کر اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کا بڑا بھائی ویسا ہی رہا جیسا وہ کبھی ہوا کرتا تھا۔
اس بیچ رومانیہ کے حکمران یعنی ان دونوں بھائیوں کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب اس بات کی خبر سلطان محمد فاتح کے کانوں میں پہنچی تو انہوں نے ان دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی یعنی ولاد کو رومانیہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنے باپ کی جگہ سنبھال سکے، لیکن ولاد نے رومانیہ پہنچتے ہی اپنے اندر کی شیطانیت کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے وہ امن کا سمجھوتا توڑ دیا تھا جو ان کے والد اور سلطنت عثمانیہ کے بیچ ہوا تھا، اور اس نے اپنی ایک الگ سلطنت قائم کر لی تھی۔ اپنی ایک الگ سلطنت قائم کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنی فوج کو مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ سلطنت عثمانیہ سے مقابلہ کر سکے۔ ولاد کیونکہ ایک ظالم قسم کا انسان تھا جس کے دماغ میں شیطانی ہمیشہ سے ہی بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے سلطنت کے تخت پر بیٹھتے ہی آس پاس کے تمام لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دور میں خون کی وہ داستان لکھی جو آج سے پہلے نہیں سنی گئی تھی۔ ولاد اپنے آپ کو ڈریکولا کہلوایا کرتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ولاد اپنے آپ کو ڈریکولا کیوں کہلوایا کرتا تھا اور کیسے یہ داستان پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔